بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ کچھ نوجوان طالب علم مسجد سے نکلے اور واویلا کرتے بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول اپنی ہی اباہ میں الجھتا، چھڑی کو سنبھالتا، جوتوں کو بغل میں دباتا، ان کی پہنچ سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بالآخر نوجوانوں کی سب رفتاری نے اس کو جا لیا۔ کہنے لگے، او گستاخ، تیری یہ جرت کہ تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ گنوار دیوانے، ہاں میں نے اسے مارا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے؟ اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ چھوڑو مجھے، بہلول دہائی دینے لگا۔ ہارون کا کرندہ دوڑ کر قریب پہنچا اور بیچ بچاؤ کراتے ہوئے کہا، بھائیو، تم لوگ کیوں اس پگلے کے پیچھے پڑے ہو؟ تم لوگ اتنے سارے اور یہ اکیلا، آخر ہوا کیا ہے؟ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا؟ اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ کو مٹی کا ڈھیلا کھینچ کر مارا جو ان کی پیشانی پر لگا۔ ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پھر بہلول کے گرد ہو گئے۔ ہارون کے کرندے نے انہیں روک دیا۔ کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کرندے نے بہلول سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، مگر اسے لگا تو نہیں ہے، نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی۔ پوچھ لو اس سے، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا۔ کارندے نے کہا، بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ کا اقتدار بھی ہے۔ تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تو بہلول بولا، ذرا اپنے استاد محترم کو بھی تو لاؤ، مدعی کے بغیر تم دعویٰ کس طرح پیش کر سکتے ہو؟ بہلول درست کہتا ہے، تم اپنے استاد کو بلا لاؤ، کیونکہ مدعی تو وہی ہیں، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ ضرب کتنی شدید ہے۔ قاضی نے حکم دیا۔ طالب علم گئے اور امام ابو حنیفہ کو بلا لائے۔ بہلول نے قاضی سے کہا، قاضی جی، کیا میں ان لڑکوں سے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں، شوق سے، قاضی نے اجازت دی۔ بہلول نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز، میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ عجیب مسخرے ہو، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا نہیں مارا؟ امام ابو حنیفہ نے غصے سے کہا، تو بھائی اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا۔ ابھی تو خود ہی تو اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنا ہے اور اس کو آگ بھلا کیا تکلیف پہنچائے گی؟ تو بھی خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہے، پھر بھلا مٹی کے ڈھیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی؟ فضول باتیں مت کرو، تم نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مارا کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابو حنیفہ نے ناگواری سے کہا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں اعلیٰ حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بہلول نے ترکی بترکی جواب دیا، اوہ، کس احمق سے پالا پڑا ہے عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ ابو حنیفہ نے بنا پسندیدگی سے جواب دیا، قبلہ استاد صاحب، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے۔ تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھائیے، بہلول نے شگفتگی سے کہا۔ ابو حنیفہ زچ ہو گئے اور قاضی سے بولے، قاضی صاحب، یہ دیوانہ ہے، یہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا ہے، آپ گواہیاں لے کر اسے سزا دیں اور کارروائی ختم کریں۔ یا حضرت، اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مار بھی دیا ہے تو اس میں مجھ دیوانے کا کیا تقصیر؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے ڈھیلا میں نے نہیں آپ کو مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے، اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کس طرح ٹھہرا جو میں نے نہیں کیا؟ خدارا قاضی صاحب، آپ ہی انصاف کیجیے۔ ابو حنیفہ لاجواب سے ہو گئے۔ قاضی جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محظوظ ہو رہا تھا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بڑبڑا رہا تھا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، علوم اہل بیت کو جھٹلانے والوں کے مقدر میں جیت نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔